بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو رکنے کا حکم دیا اور فرمایا، ذرا توقف کرو، میں نے ایک چونٹی کی آواز سنی ہے جو اپنے رب سے فریاد کر رہی ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ چونٹی اتنی چھوٹی مخلوق ہے اور اس کی آواز انسانی کان سے سننا ممکن نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آواز کیسے سنائی دی؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ چونٹی کہہ رہی ہے، یا اللہ، یہ انسان آ رہے ہیں، کہیں یہ ہماری بستی کو روندھ نہ دیں، ہمیں بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اسلام میں نہ صرف انسانوں بلکہ حیوانات، پرندوں، حتیٰ کہ کیڑوں مکوڑوں تک کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص سماعت عطا کی تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی نہ سنائی دینے والی آواز بھی سن سکتے تھے۔ اگر ایک چونٹی کی دعا اور فریاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ کر سکتی ہے تو ہمیں ہر مخلوق کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری یا مسلم جیسی کتب میں حدیث صحیح کی شکل میں موجود نہیں، بلکہ یہ صوفیانہ حکایت یا سیرت کی غیر مرفوع روایت میں آتا ہے، اس لیے اس سبق آموز واقعے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ شرعی حکم کے ثبوت کے طور پر۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔